الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر اپستھت علماء کرام، دیوگھر اور آسے پاسے کاچھے سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے محبت کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی
اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا ایک آسان سا بہت سرل سا ترجمہ، لفظی ترجمہ نہیں، مفہومی ترجمہ، آپ کے سمجھنے والا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اس سے آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کہنا چاہتا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ کیا کرو؟ اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔ اب جتنے لوگ یہاں پر براجمان ہیں جو اشرفی غلام ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی ہم کو۔ ایک اشرفی بنا کر اشرف نے ہمیں کیا کیا بنا دیا یہ نعمت ہی نہیں معلوم ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اشرفی ہیں، اس میں کچھ لوگ اشرفی نہیں ہیں، پھر بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے، سرکار کلاں سے، شیخ اعظم سے، انوار المشائخ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، مرید نہ ہو صحیح محبت تو کرتے ہیں، وہ بھی ہوں گے۔ تو میں سوچتا ہوں آج آپ کو بتاؤں میں کہ اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا کہ ہمیں اشرف کا دامن دے دیا، اشرف کی چوکھٹ دے دی، ان کی نسبت دے دی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کا لقب کیا کیا معلوم ہے؟ محبوب یزدانی۔ دوسرا لقب کیا ہے؟ غوث العالم۔ کیا ہے؟ ولیوں کی دنیا میں پورے سنسار میں جتنے ولی ہیں ان ولیوں میں 4 محبوب ہیں۔ کتنے محبوب ہیں؟ جن کو محبوب کا ٹائٹل ملا ہے۔ ایک ہے محبوب سبحانی، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ محبوب۔ اور ایک محبوب ہیں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین، اور ایک محبوب ہیں محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور چوتھے محبوب ہیں محبوب ربانی ہم شبیہ غوث الثقلین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان جیلانی۔ 4 محبوب۔ کتنے ہیں؟ 4 محبوب ہیں اس پورے پرانت میں جنہیں محبوب کا خطاب دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب وہ 4 ہیں۔ اب ذرا دیکھو، ایک اشرف کی غلامی نے 4 محبوب ہمارے حصے میں آ گئے۔ 4 محبوب ہمارے حصے میں ہیں۔ ہمارا سلسلہ قادریہ بھی ہے، سلسلہ نظامیہ بھی ہے، سلسلہ اشرفیہ بھی ہے۔ تو سلسلہ قادریہ سے محبوب سبحانی آ گئے، سلسلہ نظامیہ سے محبوب الہی آ گئے، اور سلسلہ اشرفیہ سے
محبوب یزدانی اشرف جہانگیر سمنانی اور شاہ علی حسین اشرفی جیلانی یہ بھی آ گئے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ 4 محبوب اللہ کے ہوئے جنہیں اللہ نے محبوبیت کا خطاب دیا، محبوب سبحانی، محبوب الہی، محبوب یزدانی اور محبوب ربانی۔ تحدیث نعمت پر رب کے فرمان کے مطابق ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 4 محبوبوں کا فیضان اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ ایک دوسرا، پورے گروہ ولایت میں، جماعت اولیاء میں جتنے بھی روئے زمین پر ولی گزرے ہیں، اس میں 2 ہی ولی ایسے ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑا ہے اور فقیری اختیار کی ہے۔ سنتے جاؤ کیا کیا نعمت تم کو ملی ہے۔ 2 ولی ہیں، ایک ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی اور ایک ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ یہ 2 ہی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے تخت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے مخدوم پاک کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے، گروہ ولایت میں 2 خطاب بالکل الگ ہے۔ ایک خطاب غوث اعظم اور ایک خطاب غوث العالم۔ تو غوث اعظم کا خطاب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، اور غوث العالم کا خطاب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا۔ اب دونوں میں کنیکٹیوٹی کیا ہے نا؟ تو غوث اعظم کی شخصیت اس روئے زمین پر گروہ ولایت میں تاجدار کی ہے۔ کیا ہے؟ سارے ولیوں کے یہ تاجدار ہے، ٹھیک جی۔ اور خود فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولو بولو گے تو لگے گا کہ کچھ سمجھ رہے ہو۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے سارے ملک، اس پرتھوی پر جتنے بھی ملک ہیں وہ سب میرے حکم کے اندر میں ہیں۔ یہ غوث اعظم نے کہا۔ غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کیا کہتے ہیں؟ وہ غوث اعظم ہے، یہ غوث العالم، یہ کیا کہتے ہیں؟ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے۔ گھبرائیے نہیں، میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے۔ یہ ادوار عالم کا نظام کیا مطلب؟ جو کچھ بھی اس پرتھوی پر موو کر رہا ہے، موومنٹ میں ہے، جو کچھ بھی حرکت میں ہے، جو چل رہا ہے، یہ پورا سسٹم، اس کا مینجمنٹ میرے ذمہ ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ مالک اللہ نے مجھے بنا دیا، اور غوث العالم محبوب یزدانی کہتے ہیں کہ اس کا انتظام اللہ نے مجھے دے دیا۔ یعنی کہ غوث اعظم کی ہوم منسٹری کا نام غوث العالم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔
اب بتائیے غوث اعظم کی ہوم منسٹری سے ہمارا تعلق ہے، ہم کتنے قیمتی اشرفی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ہے نا؟ کبھی سمجھا ہے اپنی قیمت کو؟ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ سمجھو میرے پیارے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا بتاؤں کیا ملا اشرف کے مل جانے کے بعد، غوث و خواجہ مل گئے ہیں آپ کو پانے کے بعد۔ ایک اشرف مل گئے تو غوث اعظم بھی مل گئے اور خواجہ خواجگاں بھی مل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا قیمتی سلسلہ ہے یہ، اور آپ اس بارگاہ کے غلام ہو گئے، مرید ہو گئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی غلامی آپ نے قبول کر لی، تو ظاہر ہے کہ جب سلسلہ قیمتی، جس کے نام سے سلسلہ ہے وہ مہان، وہ قیمتی، تو جو اس سے جڑ جائے گا وہ بھی قیمتی ہو جائے گا۔ ہوگے کہ نہ ہوگے؟ ہوگے نا؟ تو کبھی سوچا ہے کہ تم کتنے قیمتی ہو؟ نہیں سوچا، آج سے سوچنا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، غوث العالم، تارک السلطنت، محبوب یزدانی، میر سید عہد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی، یہ آپ کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سلسلے کی ایک خوبی اور بھی ہے جسے آپ سمجھ ہی نہیں پائے۔ جب سے یہ شروع ہوا ہے صبح قیامت تک یہی اصول، یہی دستور، یہی قانون چلتا رہے گا کہ مرید کسی کی بھی ہو لیکن کہلاؤ گے اشرفی۔ میرا مرید کو محمودی نہیں لے سکتا، سرکار کلاں کا مرید کوئی مختاری نہیں لے سکتا، شیخ اعظم کا کوئی مرید اظہاری نہیں لے سکتا، انوار المشائخ کا کوئی مرید انواری نہیں لے سکتا۔ سب کو حکم ہے کہ مرید کسی کی بھی ہو لیکن لکھو اشرف کے غلام اپنے آپ۔ یہ بھی اس سلسلے کی ایک انفرادیت ہے۔ سلسلہ آگے بڑھا تو لوگوں کے نام سے سلسلہ چلنا لگا، لیکن 800 سال سے یہ دستور قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ کہ مرید کسی کے بھی ہوگے کہلاؤ گے اشرف جہانگیر سمنانی کے غلام، اشرف سے اشرفی کہلاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ نظام ہے، اور جتنے اشرفی ہیں وہ کسی کے ذریعے بنائے گئے، باقی سب ذریعہ ہیں، مخدوم پاک کی غلامی دلانے والے ہیں، یہ ان کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں یہ، لیکن سب بنیں گے کیا؟ اشرفی۔ اب آپ لوگ اردو جانتے نہیں ہیں لیکن پھر میں سمجھاتا ہوں۔ ہر لینگویج کا ایک الفابیٹس ہوتا ہے، جیسے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کی، ہے نا؟ ویسے اردو میں بھی ہے، الف بے تے سے جیم ہے خے، ہے نا ایسے؟ تو یہ پہلا ورڈ کیا ہے؟ الف، اور سب سے آخری ورڈ کیا ہے؟ یہ، اور اشرفی کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ الف، اور آخری ورڈ کیا ہے؟ یہ۔ تو یہ لفظ اشرفی جو اشرفی شبد ہے، یہی اس بات کو بتا رہا ہے کہ شروع الف سے ہوا، ختم یہ پہ ہوا۔ تو اب الف اور یہ کے بیچ میں سارے شبد ہیں، بے بھی ہے، تے بھی ہے، سے بھی ہے، جیم بھی ہے بھی ہے، خے بھی ہے، رے بھی ہے، دال بھی ہے، زال بھی ہے نا؟ الف اور یہ کے بیچ میں جیسے سارے شبد ہیں،
الف اور یہ نے جیسے سارے شبدوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اسی طرح سے اشرفی نے الف سے شروع ہو کر یہ پہ ختم ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ جیسے الف اور یہ کے بیچ میں سارے شبد ہیں، ویسے ہی ایک اشرفی الف اور یہ پہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں سارے سلسلوں کا فیضان ہے، سارے سلسلوں کا فیضان فیضان ہے۔ اب آئیے اس سلسلے پہ کس کا فیضان ہے؟ ایک اشرفی آپ بنو گے تو کیا کیا بن گئے؟ آپ قادری بن گئے، سبحان اللہ اشرفی بن گئے، سہروردی بن گئے، اشرفی بن گئے، نقشبندی بن گئے، اشرفی بن گئے، شاذلی بن گئے، اشرفی بن گئے، منوری معمری بن گئے، اشرفی بن گئے۔ اشرفی بنے نہیں کہ آپ یہ سارے سلسلوں کے فیضان کے سائے میں آ گئے، اس لیے کہ سلسلے اشرفیہ کو ان سارے سلسلوں کی اجازت و خلافت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کا فیضان ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، کیا مقام تھا ان کا؟ سلطنت کر رہے تھے، بادشاہ تھے، اور بہت اچھی حکومت چل رہی تھی ان کی۔ دوسری کنٹری سے لوگ مائگریٹ ہو کے سمنان میں آ کے بس رہے تھے۔ اتنی اچھی جی ڈی پی تھی سمنان کی، اتنا خوشحال ملک تھا کہ لوگ دوسری کنٹری سے مائگریٹ کر کر کے آ کے سمنان میں بس رہے تھے، یعنی کامیاب بادشاہ تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ علماء، مشائخ، صوفیاء، عوام، کاروباری لوگ دوسرے اسٹیٹ سے، دوسری کنٹری سے آ کے سب سمنان میں بس رہے تھے، اتنی کامیاب سلطنت۔ سب کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کیا کیا؟ چل پڑے پیدل۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، راہ مولا میں رضائے مولا کے لیے سفر کر رہے ہو، سب کچھ چھوڑ رہے ہو، کچھ نوکر لیتے جاؤ، کیونکہ بچپنے سے لے کے اب تک بادشاہی کی زندگی گزاری ہے، آرام کی زندگی گزاری ہے۔ اب تم جا رہے ہو ایسی انجان جگہ پر جس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کچھ بادشاہ لیتے جاؤ۔ تو مخدوم پاک نے کیا فرمایا اپنی والدہ سے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بادشاہت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا ساتھی اپنا رب کو بنا کے جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ بادشاہ والے، یہ نوکر، یہ غلام، یہ گھوڑے والے جائیں گے تو بادشاہت جائے گی میرے ساتھ، اور میں اسے چھوڑ رہا ہوں اور اپنے رب کو اپنا ساتھی بنا کے نکل رہا ہوں۔ سب واپس کر دیا۔ پنڈوا شریف آئے، چلے سفر، آپ دیکھو مقام دیکھو ان کا۔ اب جب چلے وہاں سے تو حضرت خضر ساتھ ساتھ چلے، راستہ بتانے کے لیے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، کس شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ نے کس شیخ کا حصہ آپ کو بنایا ہے، آپ کس کے حصے میں آئیں گے، میں رہنمائی کروں گا ہر جگہ۔ حضرت خضر آپ کے ساتھ ساتھ، حضرت شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت، جو حضرت نصیر الدین روشن چراغ کے مرید و خلیفہ ہیں، بڑی بڑی عبقری شخصیت ہے۔ جہانیہ جہاں گشت ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام اپنی زندگی کے ساتھ زمین پر تھے ان سے بھی ملے، اور جو پردہ کر گئے تھے اپنی قبروں میں تھے ان سے بھی کشف کے ذریعے ملاقات کرتے تھے۔ تو ساری دنیا یہ گھومے اور اولیاء کرام کی زیارتیں کی، ان سے فیضان حاصل کیا۔ اور ان کی ایک عادت تھی حضرت جہانیہ جہاں گشت کی،
جلال الدین جہانیاں جہاں گشت کی ایک عادت یہ تھی کہ جس بزرگ سے ملتے تھے جب اس سے رخصت ہوتے تھے کہتے تھے حضرت اپنی کوئی نشانی دے دیجیے مجھے تاکہ یاد رہے کہ میں آپ سے ملا ہوں. تو گروہ ولایت میں حضرت مخدوم جلالیہ جہاں جلال الدین جہانیاں جہاں گشت ایک ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس تبرکات کا انبار ہے، ڈھیر ہے تبرکات، جو کہ کتنے سے ملے اور سب سے لیا. آپ سمجھیے نا. حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سنسان آبادی نہیں تھی، پہاڑی تھا، جا رہا تھا، سفر ہی کرتے تھے تو شام ہو گئی تو یہ ہوا کہ بھئی یہ بالکل ڈیزرٹ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، یہاں جنگلی جانور بھی ہوں گے. تو ایک پہاڑ میں مجھے سرنگ نظر آیا، غار نظر آیا، تو میں نے کہا چلو رات اس میں رک جاتے ہیں، پھر صبح سفر شروع کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں غار کے اندر گیا تو شام ہو چکی تھی، دن ڈوب چکا تھا. تو میں نے دیکھا اندر روشنی ہے. میں نے کہا اس بیابان جگہ پر روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرف بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کچھ لوگ یوں بیٹھے ہیں اور بیچ میں ایک میر محفل ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک چراغ چل رہا ہے. حیرت میں کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا کہ اس بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی انسان کا پتہ نہیں ہے، آخر یہ غار میں یہ لوگ کون ہیں؟ تو یہ دیوار سے چھپ کر دیکھنے لگے کہ اندر کیا ہوتا ہے. دیکھا تو کیا دیکھا، کچھ دیر بعد خود ہی دسترخوان آ گیا، اپنے آپ پلیٹ آ کے لگ گئی. آدمی تھے 7، 3 ادھر ایک میرے محفل، اور پلیٹ آئی 8. سبحان اللہ. جب پلیٹ 8 آئی تو جو میرے محفل بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم چھپ کر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، تمہارے لیے بھی پلیٹ آ گئی ہے. سبحان اللہ. حضرت مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت پھر آئے سب کے سامنے، بھی تو چھپے ہوئے تھے. پیالہ آیا، پلیٹ آئی، کھانا ان کے لیے بھی آیا، کھایا. اور وہی عادت کہ میں آپ سے ملا ہوں تو کوئی نشانی. حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت نے ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پیالہ میں نشانی کے طور پہ رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری چیز نہیں ہے، میں اس کی اجازت تمہیں نہیں دے سکتا. یہ کھانا، یہ دستر، یہ سب پلیٹ برتن رب کی طرف سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو اس کی اجازت میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں. کہا لیکن میری خواہش ہے، کوئی راستہ بتائیے. کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، دستر پہ برتن چھوڑ دیتے ہیں اور سارا برتن خود بخود چلا جاتا ہے. ایک شکل یہ ہے کہ تم پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے لو، پکڑ کے مت رکھنا، ایسے ہاتھ میں لے لو. اگر اللہ راضی ہوگا تو تمہارے ہاتھ میں رہ جائے گا، ورنہ یہ چلا جائے گا. آپ سمجھے گا نا. انہوں نے ایسے ہی کیا، اس پیالے کو ہاتھ میں لے لیا، سارا دسترخوان پہ برتن پلیٹ جتنا تھا سب اپنے آپ ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا چلا گیا، لیکن پیالہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا. وہ پیالہ آج بھی گجرات میں وراول ہے، وراول کے پاس ایک گاؤں ہے. حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت کے مرید تھے جلال الدین سکندر رومی، ان کی مزار ہے، ان کے پاس وہاں موجود ہے، آج بھی اس کی زیارت ہم نے بھی کی ہے. اب وہ پیالہ اس پر ریسرچ کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ آئے، امریکہ سے، جرمنی سے، یہاں سے، کہ بھئی یہ پیالہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. اور ایک موٹی سی رجسٹر رکھا ہوا، موٹا، اتنا موٹا رجسٹر ہے. سارے بڑے بڑے سائنسداں وہاں آئے، لیکن وہ یہ پتہ نہیں چلا پائے کہ یہ پیالہ کس چیز کا ہے. پتھر ہے، مٹی ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کیا ہے یہ؟ آج تک وہ پیالہ جان ہی نہیں سکے کس چیز کا بنا. جانے کیسے جب وہ دنیا کا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جنت سے آتا ہے، تو اس کے بارے میں دنیا والے کیا جانیں گے کہ کیس کا ہے.
شان ہے حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کی. اب کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے صبح کی خبر نہیں، جس کے اعمال کی خبر نہیں، دن بھر دنیا بسائے گھومتا رہتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر پہناتا ہے، دن بھر دنیا کی لالچ و حرص میں مبتلا ہے، وہ اپنے نام کے آگے جہانیہ جہاں گشت لگا کے گھوم رہا ہے. تم کو پتا بھی ہے کہ یہ خطاب کس کا ہے؟ ٹھیک. یہ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سلسلے قادریہ کی خلافت و اجازت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سے ملی ہے. یہ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت وہ ہیں کہ جب گئے ایک بار کعبے میں طواف کرنے کے لیے تو وہاں کے جو قطب مکہ تھے نا، مکہ کے جو قطب تھے ان کے پاس گئے کہ حضرت میں آیا تھا کعبے کے طواف کے لیے اور دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کعبہ ہے ہی نہیں ہے، کہ کعبہ کہاں گیا؟ میں تو کعبے کے طواف کے لیے آیا تھا. تو وہ قطب مکہ فرماتے ہیں ہاں کعبہ اس وقت ہند کی زمین پر ایک اللہ کا دوست بندہ کیفیت کی حالت میں ہے، کعبہ اس کے طواف کو گیا ہے. فرمایا کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کے طواف کو کعبہ گیا ہوا ہے؟ کہا وہ نصر الدین روشن چراغ دہلوی ہے. حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا نام سنا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر آپ وہیں بیٹھ ہوئے اور ایک زمانے تک آپ کی خدمت کرتے رہے، وضو کا پانی گرم دے کر نصیر الدین روشن چراغ کو وضو کراتے. ایسی شخصیت، اعلی مقام شخصیت، ان کے آگے ہے جہانیہ جہاں گشت. ایک سر پھرا دنیا کی لالچ میں اپنے نام کے آگے ہم میں سے جہانیہ جہاں گشت لگا کر گھومے تو کتنا بڑا بدبخت ہے وہ، کم نصیب ہے. ارے دنیا تو نکل جائے گی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، ارے ظالم مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اپنے بزرگوں کو؟ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کو تو چھوڑیے، تو اپنے بزرگوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے کہ اس سلسلے کو بھی فیضان جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سے ملا ہے، سلسلے قادریہ کی اجازت ملی ہے. کون تجھے قبول کرے گا؟ تو میرے پیارے، یہ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت جب مخدوم پاک سمنان سے آ رہے تھے نا، تو وہ راستہ وہی تھا، کچھ شریف ہو کر آ رہے تھے، کچھ شریف. آپ وہاں تو جب آئے تو حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کو خبر لگی، کوئی صاحب کشف تھے، بزرگ تھے، ولی تھے. انہوں نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ دیکھو راستے سے ایک اللہ کا محبوب بندہ گزر رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ پرسن ہے، وہ بہت اہم آدمی ہے اور وہ پیر سے ملنے جا رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، وہ سب کے سب ہاتھ اٹھائے ہوئے رب سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اشرف جہانگیر کو میرے حصے میں دے دے، اشرف جہانگیر کو میرے حصے میں دے دے. لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ بھائی علاء الحق پنڈوی گنج نبات کا حصہ ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ایسا شخص گزر رہا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، دعوت دو میری طرف سے. ایک دن یہاں قیام کریں، پھر پنڈوا شریف کے لیے نکلیں. خادم بھاگے ہوئے گئے، حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کی دعوت دی. مخدوم پاک نے سفر کا رخ بدلا اور اس شریف پہنچ گئے. رات میں حجرے میں قیام فرمایا، کھانا کھایا، آرام کیا. صبح جلال الدین جہانیہ جہاں گشت تشریف لائے، ملاقات کی. کہا کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہے کہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اشرف جہانگیر کو میرے حصے میں دے دے. میں ملنا چاہتا تھا آپ سے کہ آخر بات کیا ہے. تو فرمایا شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت نے، اشرف جہانگیر آپ کی وسعت کیا ہے؟ یہ تصوف کی لینگویج ہے، وسعت ہماری لینگویج میں زبان میں الگ ہے. آپ کی وسعت کیا ہے، پھیلاؤ کیا ہے آپ؟
یہ جب پوچھا انہوں نے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جسم اتنا پھیلنے لگا کہ کھڑکی اور دروازے سے جسم باہر جانے لگا۔ حضرت شیخ جلال الدین نے فرمایا بس میں نے آپ کی وسعت دیکھ لی۔ پھر جسم اپنی جگہ آ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کی انکساری کیا ہے؟ جیسے انکساری کہا تو مخدوم پاک اتنا سمٹنے لگے کہ بالکل جیسے ایک گیہوں کے دانے کی طرح ہو گئے۔ کہا بس مجھے یہی دیکھنا تھا، یہی وجہ ہے کہ گروہ اولیاء کے سارے اولیاء کرام آپ کو حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں کہ جو پیر سے مرید ہونے سے پہلے اتنا کمال رکھتا ہو تو پیر کی صحبت کے بعد اس کے اندر کتنا کمال پیدا ہو۔ یہ ہے اشرف جہانگیر سمنانی۔ اس اشرف کے آپ غلام ہیں، اس اشرف نے آپ کو اشرفی بنایا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنے قیمتی ہیں آپ، کتنے قیمتی ہیں۔ پیر کی خدمت میں حاضر رہے، پیر کی خدمت میں حاضر رہے۔ شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کی عمر شریف تقریباً 80 ایئرس ہو گئی تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور مخدوم پاک آپ کی خدمت میں آ چکے تھے اور مخدوم پاک کو چاہتے بہت تھے۔ ایسے شیخ علاء الحق پنڈوی ظاہر ہے سمنان سے چھوڑ کے، تو جب مخدوم پاک پنڈوا شریف کے قریب پہنچے، تقریباً 4 کلومیٹر خانقاہ سے دور تھے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کی خانقاہ سے 4 کلومیٹر دور تھے۔ تو شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات جو مخدوم پاک کے پیر و مرشد ہیں، ہونے والے ہیں، وہ پورا قافلہ لے کر پالکی لے کر کے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے 4 کلومیٹر باہر نکل آئے۔ مخدوم اشرف جب ملے سینے سے لگایا، پیار کیا، شفقت دی، کہا اشرف فرزند اشرف اس پالکی پہ بیٹھ جاؤ، بہت لمبا سفر کر کے آیا۔ کہا حضور آپ پیدل چلیں گے اور میں پالکی پہ چلوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اسے اپنے پیر کا حکم سمجھو۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ مخدوم پاک بیٹھ جاتے، لیکن مخدوم پاک کو معلوم تھا کہ طریقت کی پہلی منزل ہی یہی ہے کہ پیر کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، تبھی طریقت میں مقام ملتا ہے۔ مخدوم پاک جانتے تھے، حکم دے دیا۔ اب قافلے کے ساتھ آگے آگے شیخ علاء الحق پنڈوی اور پیچھے پالکی پہ مخدوم پاک۔ قافلہ جب خانقاہ کے قریب پہنچا تو خانقاہ کے قریب آج بھی وہ گیٹ ہے، آج بھی وہ بہت بڑا بلند دروازہ ہے۔ اتنا خوش تھے شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات، وہ سیدھا گیٹ بلند کھڑا ہوا تھا تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے اس گیٹ کی طرف دیکھ کر کہا ارے تو سینہ تان کے کھڑا ہے، میرا چہیتا محبوب اشرف آ رہا ہے، تو اس کی سلامی کے لیے جھکے گا نہیں؟ آج بھی جائیے آپ، 700 سال ہو گیا وہ گیٹ موجود ہو، ایسے جھکا ہوا ہے، ابھی تک گرا نہیں ہے وہ۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے کہا اور وہ گیٹ جھک گیا۔ آپ بزرگوں کے ایسے محبوب اشرف کے غلام ہیں، کیسے؟ پھر طریقت کی منزلت تھی کہ آپ کی عمر 80 سال کی تھی، خدمت میں تھے، تو آپ کی جو پیرانی اماں تھی حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات، ظاہر ہے کہ ان کی تو ماں ہو گئی، پیرانی ماں ہو گئی، تو بھی بہت شفقت کرتی تھی مخدوم اشرف پہ۔ تو انہوں نے ایک بار مخدوم پاک سے کہا بیٹا مجھے اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ملا، میرا شوہر اللہ کا محبوب بندہ ہے، میں ناز کرتی ہوں کہ میں ایسے کی بیوی ہوں، لیکن ایک تانا جو ہے نا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے کہ جب گاؤں کی عورتیں آتی ہیں میرے پاس تو یہ تانا دیتی ہیں کہ اتنے بڑے ولی کی بیوی ہے وہ گود خالی ہے، اگر مجھے کچھ وہ اذیت دیں تو مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن تمہارے پیر کے حوالے سے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
دکھ ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ کرو. 80 سال کی عمر کی مخدوم پا نے کہا کہ پیانی ماں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں اور میں بھی بات کروں گا, گزارش کروں گا آپ ایک بار یہ کہیے کہ یہ مسئلہ ہے اور مجھے اولاد کی نعمت چاہیے. آپ اللہ سے دعا کیجیے اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ کہیے گا اولاد ہو جائے بھلے ہی وہ پھر دنیا سے چلی جائے, لیکن ہو تو جائے. آپ یہ کہیے گا کم سے کم پہ یہ سودا کر لیجئے گا. اب دیکھیے مخدوم پاک طریقہ بتا رہے ہیں. مخدوم پاک کے طریقے کے مطابق یہی ہوا. کہا یاد رکھنا اپنا وعدہ, ہوگی اولاد لیکن بچے گی نہیں. اولاد تو ہو جائے گی لیکن بچے گی نہیں. حضرت نور قطب عالم پنڈوی آپ کے شہزادے مخدوم پاک کے پیرزادے پیدا ہوئے. اب پیدا ہونے کے بعد نہلایا گیا, وہ وقت گزر گیا, پاک صاف کر کے حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواد حجرے میں آئے, اپنی بیوی سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ, ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے. وعدہ تھا نا, پیدا تو ہوگا لیکن بچے گا نہیں. مخدوم پاک نے سمجھا رکھا تھا کہ جب وہ آ کے کہیں گے کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ یہ کہیے گا کہ میں دنیا کی وہ واحد بد نصیب ماں ہوں گی جو اپنے بچے کو بسم اللہ خوانی بھی نہیں کرا سکی, اللہ کا نام بھی نہیں سنا سکی. کم سے کم بچہ آیا ہے تو اپنی زبان سے اللہ کا نام تو لے لے, اتنی مہلت تو دے دیجیے. یہ کہیے گا. جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی آئے تو یہی بات کہی جو مخدوم پاک نے سمجھایا تھا کہ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں گی کہ میرا بچہ پیدا ہوا اور میں اس کی زبان سے اللہ کا نام بھی نہیں سن سکی. اتنی مہلت تو مل جائے, کم سے کم وہ بسم اللہ پڑھنے کے لائق ہو جائے. آپ سمجھ گئے. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواز نے رب سے دعا کی, حضرت ملک الموت لوٹ گئے, رب کا فیصلہ بدل دیا رب نے. پھر بچہ اور بڑا ہوا, پھر کہا کہ میں کیسی ماں ہوں کہ بچہ قرآن بھی نہ پڑھ سکے آ کے دنیا میں. آپ سمجھ گیا نا. پھر ٹل گیا. اب قرآن کے حافظ ان کی والدہ جب وہ پیٹ میں تھے تو قرآن پڑھا کرتی تھی. جب قرآن پڑھنے کے لیے عالم کو بلایا گیا کہ ان کو قرآن پڑھائیے تو معلم صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بیٹا. اب شیخ نور قطب عالم جو ابھی بہت چھوٹے ہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پورا قرآن سنانے لگے. ماں نے پریگنینسی کے ٹائم میں جب پورا قرآن پڑھا تھا تو ماں کے پیٹ میں حضرت نور قطب عالم نے پورا قرآن حفظ کر لیا. اب وہ وقت بھی گزر گیا. اب کیا ہے, ملک الموت آئے ہیں, اب جانا ہوگا. کہنے لگے میں کتنی بد نصیب ماں ہوں گی کہ ماں تو بنی لیکن اپنے بچے کی شادی بھی نہ دیکھ سکی. اور یہ سب مخدوم پاک سکھا رہے ہوں. پھر آئے کہ اب وقت آ گیا, اب جانے دو. میں نے کہا میں کتنی بد نصیب ہوں کہ اپنے بچے کا چہرہ بھی نہ دیکھوں, بہو بھی نہ دیکھوں, شادی بھی نہ کر سکوں. کہیں شادی تو ہو جائے گی لیکن تمہاری بہو بیوہ ہو جائے گی. شرط منظور ہے؟ کہاں منظور ہے. شادی ہو جائے ٹھیک ہے, بہو کو میں رکھوں گی. وعدہ یاد رکھنا. کہاں یاد ہے. بڑے ہوئے شادی ہو گئی. اب کیا بچا ہے. پھر مخدوم پاک نے سمجھایا کہ اب یہ بچا ہے, اب آپ کچھ مت کہیے گا. وہ جو آپ کی بہو ہے نا, جب وہ آئیں گے تو اسی کو بھیج دیجیے گا. جب وہ آئیں گے کہ اب جانے کا وقت ہو گیا, ملک الموت آ گئے ہیں, جانا ہے,
تو پھر بہو کہہ دیے گا وہ قدموں میں گر جائے اور کہے کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں ابھی سہاگن بنی ہوں اور ابھی ہی ابھاگن بن جاؤں. میرا کیا قصور؟ آپ کچھ مت کہیے گا، بہو کو بھیج دیجیے گا. ایسے شیخ رام الحق پنڈوی گنج نواز جب کمرے میں آئے، کہا کہ بس اب ساری باتیں ختم، اب وقت جانے کا ہو گیا ہے، ملک الموت آیا، ہٹو. تو وہ بیچاری جس کی شادی ابھی ہوئی تھی، وہ دلہن بنی ہوئی تھی، سیدھے قدموں میں آ کے گر گئی. کہا حضور میرا کیا قصور ہے، میں ابھی سہاگن بنی اور ابھی ابھاگن ہو جاؤں گی. تو بالآخر مخدوم شیخ علاء الحق پنڈوی کو کہا کہ بھائی یہ عورتوں کے معاملات بڑے عجیب ہیں، اللہ سے دعا کی، ملک الموت سے کہا کہ اب جب ان کی مرضی ہوگی آنا. تو دیکھیں کیا تعلق. پھر آپ کو پتا ہے مخدوم پاک نے شیخ نور قطب عالم کی پنڈوی کی پیدائش پر اتنا خوش تھے کہ علم لے کر پوری خانقاہ میں حق 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 کا نعرہ لگاتے گھوم رہے. اور جس حجرے میں حضرت نور قطب عالم کی پیدائش ہوئی تھی، مخدوم پاک نے اس پہ لکھا ہے کہ جو اس حجرے کو کراس کر جائے گا ایمان کی حالت میں، اللہ پاک اس کے نصیب میں جنت لکھ دے گا. آپ سوچئے، آپ خود اشرف کے غلام ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر اب شارٹ کرتا ہوں، پھر اصل مطلب پہ آتا ہوں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک بار بیمار پڑے، کافی عمر ہو گئی تھی آپ کی عمر شریف. حضرت شیخ نور عالم پنڈوی قطب عالم پنڈوی جو آپ کے پیرزادے تھے، ان کو خبر ہوئی تو پنڈوا شریف سے 1500-1600 کلومیٹر کا سفر کر کے کچوچا شریف آئے. کس لیے آئے؟ عیادت کرنے کے لیے، تعزیت ان کی عیادت کرنے کے لیے کہ آپ بیمار ہیں. ملاقات ہوئی، کہا کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کو صحت دے. کسی بیمار کو دے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا. تو حضرت نور قطب عالم پنڈوی نے بھی مخدوم پاک سے یہ کہا کہ مجھے خبر ملی تو میں آیا، اللہ پاک آپ کو صحت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کو بصحت ہوں. اور جیسے ہی دعا دینی شروع کی تو حضرت مخدوم پاک نے فرمایا نور قطب عالم پنڈوی سے کہ شہزادے خدا را آپ اپنی زبان کو روکیے. اس فقیر نے فراق میں بہت، جدائی میں بہت دن گزار لیے، اب رب سے ملنے کی لذت پا لینے دیجیے. اب جدائی میں رہا نہیں جاتا، وصال یار چاہیے. اس لیے آپ دعا نہ کیجیے ہمارے لیے. اور شہزادے خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے میرے پیر کے صدقے مجھے اتنا اختیار دیا ہے کہ میں اپنی موت کو جب تک چاہوں اپنے دروازے سے لوٹاتا رہوں. یہ مخدوم اشرف کی شان ہے. تو ایک سلسلہ، پیر کوئی بھی ہو بنیں گے آپ اشرفی. ایک خانقاہ وہ چلی آ رہی ہے. عبدالرزاق نورین جانشین تھے، اس کے بعد نسلن بعد نسلن وہ جانشینی. ہر سجادہ نشین نے اپنے بعد جو سجادہ نشین ہوگا وہ اس کا انتخاب کر کے جاتا ہے، چن کر جاتا ہے. ہمارے یہاں سجادہ نشین اور جانشین جو ہے نا الیکشن سے نہیں بنتے، کسی کی بولی سے نہیں بنتے، کسی گلی سے نہیں بنتے، اللہ کے ولی سے بنتے. ہر جانے والا اپنے بعد کا سجادہ نشین بنا کر جاتا ہے اور پورا خاندان اس منصب کو مانتا ہے. پہلے زمانے میں صرف زبان سے مانتے تھے، اب تو وقت آیا تو دستاویز سے ہی مانتے، سب دستخط بھی کرتے ہیں. محضرنامہ تیار ہوتا ہے، سارے خاندان کے لوگ جب رسم سجادگی ہوتی ہے تو سب اس پہ دستخط بھی کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس منصب کے وفادار تھے اور وفادار رہیں گے. یہ سب کی سگنیچر ہے.
تو ہمارے یہاں ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی خانقاہ ہے، خانقاہ کا ہر فرد اس منصب کے تابع ہے، چاہے منصب پہ بیٹھنے والا چھوٹا ہو اور جو منصب پہ نہیں ہے وہ بڑا ہو، وہ بڑا بھی اس چھوٹے کا تابع ہو جاتا ہے منصب کے لحاظ سے۔ جیسے ہمارے سرکار کلاں حضور عمر میں چھوٹے، آپ کے چچا باحیات تھے پیر مصطفیٰ میاں، اور وہ بھی مذہوب کامل تھے، ولایت کے مقام پر تھے، محدث اعظم ہند آپ سے بڑے تھے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، بڑے بھائی کی طرح تھے، یہ دونوں موجود ہیں، لیکن منصب پر کون تھا؟ سرکار کلاں۔ تو کبھی بھی آپ کے چچا یا محدث صاحب بغل میں نہیں بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، وہ بھی دور کنارے مؤدب ہو کے بیٹھتے تھے، جبکہ وہ چچا تھے اور بڑے تھے۔ یہ منصب کا احترام اس سلسلے میں ہمیشہ رہا ہے، لیکن اب افسوس اور صد افسوس، اللہ رحم فرمائے، آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیے، کچھ پیران طریقت، نابالغان معرفت، جو بھی معرفت میں بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ علاقوں میں نکل پڑے ہیں، انہوں نے اس دستور کو توڑنا چاہا، اس نظام کو بھنگ کرنا چاہے۔ تو نظام تو 800 سالوں سے چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلے گا، یہ تو بھنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخدوم پاک نے اس سلسلے کی ضمانت لی ہے کہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک قائم رہے گا، یہ مخدوم پاک نے فرمایا ہے۔ بس میں آپ کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک ہی نظام تھا، ایک ہی نظام ہے، اور ایک ہی نظام چلے گا۔ یہ کوئی وراثت نہیں ہے، پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے، مرید پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے۔ پراپرٹی اور جائیداد میں بھائی، بھتیجا، بھانجا سب کا حصہ نکالا جاتا ہے، اس سلسلے میں نہیں۔ سلسلے میں تو جو منصب پر ہے سب اس کے ماتحت ہیں، یہی نظام شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو منصب پہ بیٹھا ہوگا وہ جس ایکٹیویٹی کو سرٹیفائڈ کرے گا وہی مریدوں میں چلے گی، اور جسے وہ نہیں مانے گا وہ مریدوں میں نہیں چلے گی، چونکہ مرید کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مرید طریقت ہے، روحانیت ہے۔ مرید کا بیس رشتہ محبت کا ہوتا ہے، روحانیت کا ہوتا ہے، طریقت کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی جائیداد نہیں ہے کہ لوگ حصوں میں بانٹنے لگے، تم میرے مرید ہو ادھر آ جاؤ، تم میرے مرید ادھر آ جاؤ، کیا پراپرٹی ہے جو بٹ رہی ہے؟ اس راستے پر لے جانے والے بھی ناعاقبت اندیش ہیں، اور اس راستے پر جانے والے بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ایک ہے، ہماری پہچان ایک ہے، ہمارے سلسلے کا تاجدار ایک ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، ہم سب اشرفی ہیں، بس ہماری پہچان یہی کافی ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، انشاءاللہ مولا تعالی جس بھی پیر سے مرید ہو کے مخدوم اشرف تک پہنچے ہو، ان کے وسیلے سے تمہیں مخدوم اشرف کا فیضان ملتا رہے گا۔ مخدوم اشرف کا فیضان ملتا رہے گا۔ بھئی ہم لوگ تو بانٹنے والے ہیں نا، نعمتیں بانٹنے کی ذمہ داری دی ہے، ہم بانٹ رہے ہیں۔ اب دینے والا اگر دینا ہی بند کر دے گا تو ہم بانٹیں گے کیا؟ اور دینے والا اسی وقت تک دے گا جب تک کہ آپ اس نظام کے وفادار رہو۔ اگر اس سسٹم سے آپ ہی بغاوت کریں گے تو آپ کو دے گا کیوں؟ اور جب اس کو خود نہیں آئے گا تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ یہ طریقت ہے، طریقت روحانیت ہے، کوئی بازارو چیز نہیں ہے، دنیا کی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی عقلوں سے سوچئے کیا کرنا ہے۔ جو بزرگوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس پہ ثابت قدم رہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نسبت کرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنا، دعوت کھاوا دعوت، نو پرابلم۔
لیکن کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، کوئی کچھ لے کے آتا ہے تو اس سے پہلے پوچھا یہ جائے گا کہ تم کو مرکز سے اس کی پرمیشن ہے کہ نہیں. بے شک. اگر مرکز سے پرمیشن ہے تو کوئی بات نہیں. اگر مرکز سے پرمیشن نہیں ہے تو پھر مرکز ایسی کسی بھی فاؤنڈیشن، کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم کے ساتھ مرکز نہیں ہے. اب جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی عاقبت کے بارے میں خود سوچیں، ہمیں اس میں کچھ نہیں کہنا. بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر آپ کو اگر کوئی فلاح و صلاح کی راہ ملتی ہے تو آپ کو مبارک ہو. ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آج کی تاریخ میں اعلان کرتا ہوں، مجھے منصب پر بٹھایا ہے، کسی الیکشن نے نہیں بٹھایا ہے. سرکار گلا نے بٹھایا ہے، شیخ اعظم نے بٹھایا ہے، اور یہ فقیر اشرفی ہمارے ان تاجداروں نے جو اعتماد کیا مجھ پر، جس اعتماد کے ساتھ مجھے بٹھایا ہے، میں جان تو دے دوں گا لیکن ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. آپ یہ سمجھ لیجئے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے سلسلے کے وقار کو بچانے کی، سلسلے کے تقدس کو بچانے کی، سلسلے کی عظمت کو بچانے کی، بزرگوں کی 800 سالہ خدمات، ان خدمات کے فیضان کو لوگوں تک پہنچانے کی، میں زندگی کی آخری سانس تک اپنی پوری قوت لگا کر عظمت بچاؤں گا بھی، فیضان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے کہ مجھے خوب پتا ہے، آپ بھول گئے ہوں، مجھے پتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوگی میرے پیر و مرشد سے ہوگی. اور جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے 700 سال کے سلسلے کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی، تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، یہ ذمہ داری نبھائی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرا اختلاف کسی سے نہیں ہے، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. اختلاف غلط نیتی سے ہے، غلط کام سے ہے، غلط طریقے سے ہے. جو ہمارے سلسلے میں نہیں ہے مطلب نہیں ہے. ہمارے سلسلے اشرفیہ میں تاریخ ہے 700 سالہ پرانی. ہر دور میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، محققین، مفسرین، محدثین خلفاء رہے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی وہ اعلی حضرت شفیع میاں کے خلیفہ تھے. مولانا ابو البرکات، مولانا ابو الحسنات، امین شریعت مفتی رفاقت حسین صاحب، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب، صدر العلماء مولانا غلام جانی میٹھی صاحب، امام معقولات مولانا سلمان صاحب بیاری، یہ سارے بڑے بڑے سنیت کے جید علماء اس سلسلے کے خلیفہ و مرید رہے ہیں. یہ تاریخ کا سب سے گھنونا حادثہ ہے کہ آج اس سلسلے کا خلیفہ کوئی مرغی والا ہے، کوئی گوشت والا ہے. ہم اسے نہیں چلنے دیں گے. جان جاتی ہے جائے، جان دی اسی کی تھی، حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے پاس میرا ہے کیا؟ جو کچھ ہے میرے بزرگوں کا فیضان ہے. اگر ان کی عظمتوں کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو دے دوں گا. لیکن یہ یاد رکھیے، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو طریقت، معرفت، حقیقت، ارادت، اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز اپنے بیچ رائج مت کیجیے، سلسلے کی رسوائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ سے اگر سلسلہ رسوا ہوگا، اور یہ جو خلافت لینے کا شوق لوگوں کو پیدا ہوا ہے، ارے میرے بھائی، خلافت میں فیضان نہیں ہے، شیخ کا غلام بن جانے میں فیضان زیادہ ہے. جس سے مرید ہو اس کے غلام بن جاؤ، یہی بہت کافی ہے.
اگر خلیفہ ہی بننا ہو تو جس کے غلام اس کے خلیفہ بنو نا. اللہ اکبر. مالدار باپ کے بیٹے ہو کر بھی جا کے بازار میں بھیک مانگ رہے ہو. جس بزرگ سے مرید ہو وہاں کیا کمی ہے جو غیروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو؟ وہ چاہے سرکار کلا کے مرید ہوں، چاہے شیخ اعظم کے مرید ہوں، چاہے انوار المشائخ کے مرید ہوں، چاہے میرے مرید ہوں. کیا کمی ہے بھائی؟ غلام بننے کی کوشش کرو. یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام بڑا اونچا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. نبی کے بعد جو مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک حق ہے، حقیقت ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں خلافت کے منصب پر فائز فرمایا. بیٹھے نا جی ہاں. حضرت بلال خدمتگار تھے، انہیں تو خلافت نہیں دی نا. نہیں دی نا. ذرا مجھے بتائیے کیا حضرت بلال کی عظمت میں کچھ کمی آ گئی کیا؟ خلافت کے مسند پر صدیق اکبر کو بٹھایا نبی نے، یہ حق ہے. لیکن حضرت بلال کی خدمت اور نبی پر فدا جان و تن من کرنے والے بلال، ان کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ نماز آن نہ دیں تو صبح نہ ہو. تو یہ خلافت کی بھوک نکالی اپنے اندر سے. اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ خود نظر پڑ جائے اور خلافت تحفے میں عطا ہو جائے. وگرنہ یہ خلافت ساری آفت ہے. خلافت نہیں ہے، کیا ہے؟ آفت. یہ آفت ہے. ایسی کسی بھی خلافت کو میں ریکوگنائز نہیں کرتا ہوں، اسے کنڈم کرتا ہوں. وہ سلسلہ اشرفیہ کی خلافت نہیں ہے. جس خلافت کا تعلق دنیا داری سے ہو وہ سلسلہ اشرفیہ کی خلافت نہیں ہو سکتی. سلسلہ اشرفیہ کی خلافت وہی خلافت ہے جس کا سمبند روحانیت سے ہو. کیونکہ سلسلہ اشرفیہ کسی دنیا داری کا نام نہیں ہے. بزرگوں کے فیضان، ان کی روحانیت کو حاصل کرنے کا نام ہے. قرب الہی کا نام ہے، رضا الہی کا نام ہے. مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ تھا. سب کو معلوم ہو گیا. اور واضح طور پہ بات، سرکار کلاں کے جتنے بھی مریدین ہیں، شیخ اعظم کے جتنے بھی مریدین ہیں، انوار المشائخ کے جتنے مریدین ہیں، میرے جتنے مریدین ہیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں. اگر باقی لوگ بھی آنا چاہتے ہیں آ جائیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ چند مریدوں کو بنا کے الگ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے. وہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، فی امان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو شیخ اعظم سے ہیں، سرکار کلا سے ہیں، انوار المشائخ سے ہیں، جو مجھ سے ہیں، خبردار خبردار روکیے اپنے قدموں کو، ورنہ پیر کی نظروں میں گر جائیے گا. ہمارے بزرگ دنیا سے ضرور جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو جاتے. وہ اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں. تم انہیں یاد کرتے ہو تو تمہیں دیکھتے بھی ہیں. تم انہیں بلاتے ہو تو تمہارے لیے وہاں سے دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ مت سمجھ لینا کہ اب وہ نہیں ہے جو تم چاہو کرو گے. اگر وہ کرو گے جو انہیں پسند نہیں ہے تو یاد رکھنا وہ وہاں ہے اب جہاں کوئی پردہ نہیں ہے. دنیا میں تھے تو دنیا کا پردہ تھا، تمہارے لیے دعا کرتے تھے. اب وہ وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی پردہ نہیں ہے. وہاں ہاتھ اٹھیں گے، دعا قبول ہوگی.
اس لیے جتنا پہلے تم محتاط تھے اس سے زیادہ اب احتیاط کرو. پہلے تو پیر زندہ ہے، ناراض ہوگا منا لیں گے. اب تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ناراض ہے کہ خوش ہے، مناؤ گے کیسے؟ اس لیے جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی چیز ہے تو آپ جانیے یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، مرکز کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اس پر عمل کیجیے، بچے رہیں گے. آخری بات، مخدوم پاک نے سلطنت چھوڑی، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ کیا کمی تھی؟ کھاوا دوا کی کمی تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، آرام دہ بستر تھا، ہزاروں نوکر تھے، سلطنت تھی، فوجیں تھی، سب کچھ تو تھا. ماں باپ کو چھوڑ دیا، سلطنت چھوڑ دی، ساری چیزیں چھوڑ دی. کیوں چھوڑا؟ اشاعت دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے. اور کس لیے چھوڑا؟ خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے. تو ہمارے مخدوم پاک جن کے ہم غلام ہیں وہ سلطنت چھوڑ دیں دین کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے سلطنت چھوڑ دیں، اور ہم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے دین کی خدمت کے لیے، خلق کی خدمت کے لیے. تو کیسے اشرفی ہیں ہم؟ وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے چلے آئیں سب کچھ چھوڑ کر، تاکہ دین کو تحفظ دیا جائے، دین کو پھیلایا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے، سیوا کی جائے، ان کو گمراہی سے بچایا جائے، ان کے دکھ درد کو دور کیا جائے، سیوا کی جائے. تو وہ خدمت کے لیے چل کر یہاں آ گئے. اب ان کا غلام صرف اپنی خدمت پہ لگا ہوا ہے. نہیں ہے شفیعو، تمہاری پہچان یہ نہیں ہے. اشرفی وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کا تو خیال رکھتا ہر انسان ہے، اپنی ضرورت کا خیال ہر انسان رکھتا ہے، لیکن اشرفی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی نہیں اپنے پڑوس کی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے، دین کے لیے بھی لڑتا ہے. کیونکہ یہ سلسلہ جاہلوں کا، باباؤں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ علمی سلسلہ ہے. ہر اشرفی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب دین کی بات آئے، دین کی خدمت کی بات آئے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اور جب خدمت خلق کی بات آ جائے تو گھر سے فوراً نکل جاؤ اس کی خدمت کے لیے. اور تم نکلو گے تو رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کم نہیں ہونے دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور کبھی کم نہیں ہونے دے گا. سمجھ گیا آپ میری بات؟ پوری نہ سمجھے تو کچھ تو سمجھے ہوں گے. میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا، جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ بات جب سلسلے کی آتی ہے، بزرگوں کی آتی ہے تو جذبات پڑ ہی جاتے ہیں. چونکہ لگا ہے، دھکا لگا ہے، سلسلے کی رسوائی ہوئی ہے. فیس بک پر آج ہمارے جو ہم سے حسد رکھتے تھے سلسلے اشرفیہ سے، ان کو موقع مل گیا ہے کہ 1 روپے میں سلسلے اشرفیہ کی خلافت بٹ رہی ہے. اور فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا اسے دیکھ رہی ہے. لوگ میرے پاس فون کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا جواب دوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگ مل کے محبت کے ساتھ رہیے. کوئی آئے ٹھیک ہے، عزت کیجئے، تعظیم کیجئے، کھاوا دوا، نظر نیاز سب کیجئے، نو پرابلم. تحریک، تنظیم، آرگنائزیشن، فلاں ڈھماکہ، یہ سب بغیر مرکز کی اجازت کے اس میں شامل مت ہوئی، ورنہ خود آپ اپنے سلسلے سے مخالفت کریں گے، اور سلسلے سے مخالفت کر کے آپ کون سے کامیاب ہونے والے ہیں؟
تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. جہاں دین کی خدمت کی بات آئے، جو اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے دین کی خدمت کرو. خدمت خلق کی بات آئی، جو اللہ نے دیا ہے، جو طاقت دی ہے، جو کر سکتے ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. یہ بزرگوں کی خوشی کا سامان ہے. جب ہمارے بزرگ خوش ہوں گے تو ظاہر ہے جو دعا کریں گے تو اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما لے گا. سیدھی سی فلاسفی ہے. خوب محنت کرو، خوب کماؤ، خوب کھاؤ، خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو. ہم جیسے لوگ یہی دعا دیتے رہیں گے، دعا دیتے رہیں گے. باقی ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں. ہاں، جب بھی میں کروں گا اپیل تو دین کے لیے کروں گا. میں آپ کو جب بھی دعوت دوں گا دین کی خدمت کے لیے، جب بھی آپ کو دعوت دوں گا خدمت خلق کے لیے دوں گا. اور یہی ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے. کبھی اپنے لیے کسی کو دعوت نہیں دی کہ بھئی آؤ میری مدد کرو. بحمد تعالیٰ یہ فقیر بھی اپنے بزرگوں کے روایات پر قائم ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک زندگی کی آخری سانس تک اس پر ہمیں قائم رکھے. جس درگاہ سے جس چوکھٹ سے دنیا کو سلطانی ملتی ہو، کیا کمی ہے میرے مخدوم کی چوکھٹ پہ؟ تو مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. میرے مخدوم کا در سلامت رہے. لیکن میں آپ کو جب دعوت دوں گا تو دین کے لیے دوں گا. میں جب بھی دعوت دوں گا تو خدمت خلق کے لیے دوں گا. باقی آپ مجھ سے کوئی اور دعوت نہیں پائیے، صرف دعا ہی ملے گی آپ کو، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو جب دین کے لیے آپ کو آواز دیا جائے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے یا خدمت خلق کے لیے، تو ہاں اس کے لیے ضرور آپ لوگ آگے بڑھ کر حصہ لیجیے. چونکہ یہ آپ کے لیے آخرت کا سامان بنے گا اور آپ کو دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. آپ کے بزرگ بھی خوش ہوں گے اور اللہ پاک آخرت میں بھی آپ کے ساتھ بھلائی کے معاملات فرمائے گا. میں سمجھتا ہوں جتنا آپ اگر سمجھ گئے تو کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.